2018 کی دھاندلی کے الیکشن، اس دھاندلی کے سرپرست بھی ہمیں معلوم ہیں اور اس دھاندلی کا فائدہ اٹھانے والے بھی ہمیں معلوم ہیں۔ نہ ان کے سرپرست رہنے دیے اور اس کا فائدہ اٹھانے والے بھی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم تو اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ آج وہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، ڈربوں میں گھسے ہوئے ہیں اور تلاش کے باوجود ابھی ریاست کو بھی نہیں مل رہے کہ وہ کدھر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے مقابلہ کیا، 3.5 سال ہم نے مقابلہ کیا۔ ہم نے پاکستان میں ملین مارچ کیے، 14 ملین مارچ، جس میں 1 ملین مارچ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کیا تھا، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ملین مارچ کا حجم اور اس میں عوام کی بے پناہ شرکت، 3 کلومیٹر تک عوام کا سمندر، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہی صورتحال پورے ملک میں تھی۔ عوام کو اٹھایا، ملک کو جگایا، شعور بیدار کیا، اور آج ہم نے ان کا تختہ الٹ دیا ہے اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی پہ الزام مت لگاؤ، ہم نے آپ کا تختہ الٹا ہے اور پارلیمنٹ کے راستے سے الٹا ہے، پارلیمنٹ اور جمہوریت اور آئین کے راستے سے الٹا ہے۔ جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جرت کو، قائد تیری بہادری کو، قائد تیری ہمت کو، نعرہ تکبیر۔ جلسے تو ہم نے بھی کیے، بڑے بڑے تاریخی جلسے کیے، اور تم جو سوشل میڈیا پر اپنی جلسڑیوں کو بڑا جلسے کے طور پر نمایاں کرتے تھے، ہم نے تمہاری حقیقت دنیا کو بتا دی، لیکن ہم نے پورے ملک میں مظاہرے کیے، جلسے کیے، ملین مارچ کیے، لیکن پرامن۔ گملہ بھی نہیں ٹوٹا، پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ اور ابھی چند دن پہلے ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا، سپریم کورٹ کی کیاریوں کا تحفظ بھی ہمارے رضاکاروں نے کیا ہے، ان کے گملوں کا تحفظ بھی ہمارے رضاکاروں نے کیا ہے۔ اتنے پرامن لوگ جنہوں نے کبھی ریاست کو چیلنج نہیں کیا، شکایت ضرور کی ہے، اختلاف ضرور کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ کیا ہے، لیکن ہم نے ریاست کی عزت، اس کے وقار، اس کے ناموس اور اس کے حدود کو بھی سمجھا ہے۔ آپ احتجاج کے لیے نکلے تو آپ نے ریاست پر حملے کرے، آپ نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، آپ نے کور کمانڈر کے گھروں پہ حملہ کیا، آپ نے قلعہ بالا حصار پہ حملہ کیا، چوک پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ پر تم نے ڈنڈے برسائے، تم نے اس کے اوپر پتھر برسائے، تم نے ریاست کے لیے قربانی دینے والے سپوتوں کے یادگاروں کو اکھیڑا، تم نے چکدرہ کے قلعے پر حملہ کیا، تم نے وہاں پر لوگوں پر گولیاں چلائی، تم نے وہاں مسجد جلائی، تم نے مسجد کے اندر قرآن کریم جلائے، پوری ریاست، شریعت، دین تم سے محفوظ نہیں رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف جو پہلے دن آواز بلند کی تھی وہ صحیح نکلی۔ اور میں آپ کو راز کی بات بھی بتا دوں ڈیرے والوں، میں نے پریس کانفرنس میں ان تمام شخصیات کا نام لیا، اور آج ہماری میڈیا کے اینکرز وہ اپنے ولاگز میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر امریکہ اور برطانیہ اور مغرب کے ان شخصیات کا نام بتا رہے ہیں کہ جو اسرائیل کے حامی ہیں،
ان کے نام بتا رہے ہیں کہ جو امریکی کانگریس میں فرینڈز آف اسرائیل کمیٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے نام بتا رہے ہیں جو برطانیہ میں کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے لیڈر ہیں، جن کے انتخابی مہم میں ان کی تائید کے لیے عمران خان خود گیا تھا اور ان کو ایک مسلمان کے مقابلے میں سپورٹ کر رہا تھا۔ آج میڈیا کے لوگ مجھ سے بھی کہیں آگے جا کر ان لوگوں کے نام دے رہا ہے کہ جو آج بھی اسرائیل کے حامی ہیں، ادھر عمران خان کے حامی ہیں۔ ادھر ان کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان دشمن ہیں، پاکستان کی تقسیم کے نقشوں کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہی لوگ ہیں کہ جو عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایجنٹ تمہاری حمایت کریں، اسرائیل کے دوست تمہاری حمایت کریں، قادیانی لابی تمہاری حمایت کریں، چین کے دشمن تمہاری حمایت کریں، سی پیک کے دشمن تمہاری حمایت کریں، برطانیہ میں پارلیمنٹ کے وہی لوگ تمہاری حمایت کریں، امریکی کانگریس کے وہی لوگ تمہاری حمایت کریں۔ پاکستان دشمنی میں جس خاتون کو پاکستان کے ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، واپس بھیج دیا گیا تھا، وہ پاکستان دشمن خاتون وہ آج عمران خان کی حمایت کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان دشمن لوگ نہیں تھے تو اور کیا تھے جس کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے جو پہلے دن سے آواز اٹھائی، آج وہ حق و صداقت کی زبان بن گئی۔ آج ہر ایک زبان پر وہی موقف آ رہا ہے، وہی بات آ رہی ہے۔ انہی لوگوں نے سی پیک کو روکا تھا، انہی لوگوں نے نواز شریف کے زمانے میں ڈی آئی خان کی سرزمین پر اس کے اعلان کیے گئے منصوبوں کو روکا تھا، اور آج جب وہ سامنے سے ہٹ گئے تو آج آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جلسہ وہ منظر پیش کر رہا ہے کہ ڈی آئی خان کے پسماندہ علاقے کی ترقی کا سفر آج ہم نے پھر شروع کر دیا۔ بائی پاس کو دو رویا اثر نو بنایا جا رہا۔ ان 3.5 سالوں میں اکھڑے ہوئے اس سڑک کی طرف نہیں دیکھا گیا کہ اس کا ایک پتھر تو ہم دوبارہ فٹ کر لیں اس میں دوبارہ۔ آج رمک تک نیا روڈ بنایا جائے گا اور انشاءاللہ اگلے دور میں ہم اس کو دورایا روڈ بنائیں گے۔ انڈس ہائی وے کو اثر نو کراچی کا نیا سفر آپ کا شروع کرائیں۔ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ جو سی پیک آج پھر شروع ہو رہا ہے۔ سگو تک اس کا پہلا سیکشن ہے، درابن تک اس کا دوسرا سیکشن ہے۔ ہم نے درابن سے موسیٰ زئی، چودوان، کڑی شموزئی اور رمک تک انڈس ہائی وے کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے، اور انشاءاللہ اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا۔ ہم نے آج یارک انٹرچینج سے براہ راست ٹانک کی سڑک کا افتتاح کر دیا ہے۔ ہم نے پیزو سے ٹانک کے روڈ کا افتتاح کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس سی پیک کو ہم لکی مروت کے ارسلا وانڈے سے لے کر راستے میں کرک کی تحصیل اور اس سے آگے بنڈو جو لنک روڈ ہے، 3 اضلاع کو انشاءاللہ العزیز سی پیک کے ساتھ ملایا جائے گا۔ دریائے کرم پر پل ڈالا جائے گا، اور لکی مروت کا ہیڈ کوارٹر اور یہ جو لنڈیوے کا علاقہ ہے، آپ کا کرم پار علاقہ جسے کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے براہ راست وابستہ ہو جائے گا۔